الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک میں ایک مسئلہ، ایک موضوع بڑی شدت کے ساتھ چل رہا ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو موضوع بنایا گیا ہے، اور وہ ہے یونیفارم سول کوڈ، یعنی تمام ملک کے رہنے والے شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جائے. تو اس کے لیے ہمارے ملک میں اس سے پہلے بھی 2016 میں اس طرح کی بات اٹھائی گئی تھی، اور اس وقت جو ہمارے مسلمانوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کی جانب سے ایک مہم اور کوشش کی گئی تھی کہ مسلمان اس کے خلاف اپنی رائے پیش کرے اور اپنا اظہار کرے کہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ ملک میں رہنے والے دیگر جو برادریاں ہیں اور دیگر مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ملک کے اتحاد کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، آپسی بھائی چارگی کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے یہ قانون اور یہ چیز یہاں کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس وقت بھی یہ کوشش کی گئی تھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اور اس وقت بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور بار بار اپیل بھی ہو رہی ہے کہ اس کے خلاف جو ایک ضابطہ بنایا گیا ہے کہ مسلمان اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اس میں اس موقع پر جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، بات تھوڑی سی سنجیدہ ہے اور سمجھنے کی ہے. عام طور پر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تو مسلمان بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، حالات سے بالکل بے خبر ہو کر جیتے ہیں، اور ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ کو وہ ملے گا کہ جن کو اس طرح کے حالات، مسائل اور آنے والی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی زندگی میں مزے سے رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور اپنی دعوتوں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس وقت ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کیا اقدام کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کیسی کوششیں کی جانی چاہیے. ان چیزوں سے ان لوگوں کو تعلق نہیں ہوتا. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ حالات کا علم ہوتا ہے، لیکن صحیح چیز کا علم نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے حالات کا علم نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن صحیح علم نہ ہونا یہ اور زیادہ نقصان دہ چیز ہے. کہ آپ کو صحیح علم ہی نہیں ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہے اور غلط چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنا ایک خیال اور اپنا ایک تصور قائم کیے ہوئے ہیں. تو اس وقت بہت مختصر انداز میں یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ یونیفارم سول کوڈ کے اندر پرسنل لا کے مسلمانوں کے جو مسائل ہے وہ کون سے مسائل ہے کہ جس کو یہ لوگ ایشو میں لانا چاہتے ہیں اور اس کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں، اور کن مسائل کے اوپر اس پر زد پڑتی ہے اور کون سے مسائل اس قانون کے تحت آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کے قوانین ہمارے ملک میں چلتے ہیں. ایک کرمنل کوڈ ہے، جیسے چوری کرنا، قتل کرنا، اس طرح کے جرائم پر کوڈ کے تحت سزا دی جاتی ہے. وہ ساروں کے لیے ایک جیسی ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، نہ مسلمان اختلاف کرتا ہے نہ غیر مسلم اختلاف کرتا ہے. دوسرا قانون ہے سول کوڈ، کہ سماجی مسائل، عائلی مسائل اور ذاتی مسائل ہے، کہ جس میں خاص کر ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک پرسنل لا ہے، ان کا ذاتی اور ان کا شخصی قانون ہے کہ جس پر وہ عمل کرتے ہوئے شروع سے آئے ہوئے ہیں. اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کو
ہماری اس بھارت اور ہندوستان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف ذات و پات، قبیلے و خاندان سے تعلق رکھنے والے جیتے ہیں، اور شروع سے اس ملک کی یہی خاصیت، یہی خوبصورتی اور یہی اقتائیت اور یہی انفرادیت رہی ہے کہ یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ عمل کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جب قانون بنایا گیا تو اس وقت بھی یہ گنجائش دی گئی کہ یہاں پر جو کہ مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کریں گے، لیکن اس وقت ایک شق اور اس وقت ایک چھوٹا سا پہلو یہ رکھا گیا تھا کہ آگے چل کر اگر ایسا کوئی موقع نکل آئے تو سارے ملک کے رہنے والے شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جائے۔ اس کے بعد لمبی بحثیں ہوئی اور آج تک بحثیں ہوتی رہی، اور جو اس قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کی خرابیوں کو، اس کے نقصانات کو، اس کے مفاسد کو اور اس کے ذریعے آنے والے خطرات کو آگاہ بھی کیا، واضح بھی کیا، بتایا بھی۔ تو بہرحال اس وقت جو بات آپ حضرات کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے اندر مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے اس کے چند اہم مسئلے ہیں، چند اہم پہلو ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا وہ قانون جو قرآن و سنت کا قانون ہے، جو اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، جو نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون ہے، وہ قانون متاثر ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جیتا ہے اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جیتا ہے۔ مسلمان اپنی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا، اپنے نبی کی تعلیمات کو بیچ نہیں سکتا، اپنے دین کی تعلیمات کو ترک اور چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے اطمینان کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، مسلمانوں کا قانون سمجھ میں نہیں آ رہا یا مسلمانوں کا پرسنل لا کسی گوشے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مسلمان الحمدللہ ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ ہمارا پرسنل لا صرف ہماری مفاد میں نہیں ہے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے فائدے میں ہے، پورے ملک کے فائدے میں ہے اور پوری برادریوں کے فائدے میں ہے۔ تو بہرحال اس کے تحت جو مسائل آتے ہیں، پہلا مسئلہ ہے ایک سے زائد شادی کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے وہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی آرزو کے مطابق، اگر وہ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے تو جو قانون جو شریعت کا ہمارا مسئلہ ہے، ایک سے زائد شادی کرنے کا معاملہ ہے، اس پر روک لگے گی۔ اس کو ہم سمجھیں گے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، اسلام اس سلسلے میں کیا تعلیمات دیا ہے، کیا ہدایتیں دیا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے طلاق دینے کا معاملہ، اور اس کو بھی بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے طلاق دینے کے معاملے کو، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ طلاق کے ذریعے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ چند مہینوں پہلے اور 1-2 سال پہلے طلاق کا قانون بھی بنا لیا گیا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ وراثت کا معاملہ، وراثت میں مرد کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے، عورت کو کم حصہ دیا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفقے کا مسئلہ، اگر کسی عورت کی طلاق ہو گئی تو اسلام کتنی مدت تک اس کو خرچہ دینے کی اجازت دیتا ہے، پوری عمر کے لیے خرچہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے لے پال، کسی کو پال لینے کا مسئلہ۔ یہ چند بنیادی مسائل ہے جو یونیفارم سول کوڈ کے تحت آتے ہیں، اور یہ وہ معاملات ہے جو مسلمانوں کا پرسنل لا ہے۔ 1934 میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ قانون بنا کر مسلمانوں کو پوری آزادی دی گئی تھی کہ مسلمان اپنے معاملات کو اپنی شریعت کی روشنی میں اور اپنے قانون کی روشنی میں حل کرنے والے بنے۔ تو آپ حضرات کو اور مجھے اور ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں، چاہے یہ قوانین آج اٹھائے جا رہے ہو یا پھر اس سے پہلے اٹھائے گئے ہو یا آئندہ اٹھائے جانے والے ہو، ان لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان مسائل کو اٹھا کر دنیا کے سامنے اور خاص کر ہمارے ملک کے سامنے بتایا جائے کہ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن مسلمان چاہتے نہیں ہیں کہ سب کے ساتھ مل کر رہے۔ مسلمان اپنا ایک الگ قانون چاہتے ہیں، اپنا ایک الگ نظام زندگی چاہتے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کو اختیار کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے۔ اگر یہ حق چھین لیا جائے گا تو مسلمانوں سے زیادہ خطرہ اور مسلمانوں سے زیادہ پریشانی اور مسلمانوں سے زیادہ الجھن دوسری برادریوں کو ہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ اتنی زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں شریعت کے قانونی اعتبار سے اور شریعت کی روشنی کے اعتبار سے، لیکن اوروں کے پاس اور زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اور ان سارے مسائل میں
ٹارگٹ کس کو کیا جاتا ہے، نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے، عورت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گویا کہ عورت مظلوم ہے، عورت کو ہم انصاف دلا رہے ہیں، عورت کے حقوق چھین لیے گئے ہیں، عورت کو ہم حق دلا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو حق دینے والا صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے اور عورتوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، ان حالات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا اور دوسری طرف سورہ شورى 25ویں پارے میں ذکر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ یہ سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں اگر کسی باپ کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے پاس لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ باپ کا چہرہ بدل جاتا، اس کے چہرے کی رونق چلے جاتی اور وہ انتہائی اپنے آپ کو ذلت کا اور عار کا ذریعہ سمجھتا۔ اس کے ذہن و دماغ میں خیال آتا ام يدسه على تراب، کیا میں اس کو زمین کے اندر دفن کر دوں؟ الا ساء ما يحكمون۔ اللہ نے فرمایا کہ کتنے برے فیصلے یہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد عورتوں کی جتنی قسمیں ہیں، عورتوں کے جتنے درجے ہیں، ان ساروں کے حقوق بتائے۔ ماں کی حیثیت سے عورت کا کیا مقام ہے، بیوی کی حیثیت سے عورت کا کیا مقام ہے، بیٹی کی حیثیت سے عورت کا کیا مقام ہے، بہن کی حیثیت سے عورت کا کیا مقام ہے، اور کس طرح ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے والا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب پائے گا، دنیا میں خوشحالی اس کو ملے گی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ اصل حقیقت یہ سب سے پہلی یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو سب سے زیادہ حق دیا، ورنہ اسلام سے پہلے خود ہمارے اس ملک کی حالت یہ تھی کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا تو جس طرح شوہر کو جلا دیا جاتا، عورت کو بھی شوہر کے جلتے ہوئی آگ پر پھینک دیا جاتا، جس کو ستی کہتے، اور یہ سمجھا جاتا کہ عورت اب مرد نہیں ہے تو عورت کو جینے کا حق کیا ہے، عورت کو بھی جلا کر ختم کر دیا جائے۔ لیکن اسلام نے حقوق دیے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول و آداب دیے۔ تو پہلی چیز جو یہ کہا جاتا ہے کہ تعدد ازواج، ایک سے زائد شادی کرنا، یہ قانون بدل دیا جائے۔ ایک آدمی کو ایک ہی شادی کرنے کا اختیار ہوگا، اس سے زیادہ شادی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو ہم کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک سے زائد شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس وقت جب تم عدل و انصاف کے ساتھ کرنے والے بنو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والے بنے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَادْعُوا، اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، حقوق نہیں دلا سکتے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتے۔ تو عام طور پر جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ یہی تصور پیش کیا جاتا ہے، چاروں ناچار، چاہے نہ چاہے اسلام اس بات کی پرزور تاکید کرتا ہے کہ ایک سے زائد شادی کرو۔ اسلام تاکید نہیں کرتا، اسلام ترغیب دیتا ہے، اگر انصاف کر سکتے ہو تو ایک سے زائد شادی کرو۔ اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہے۔ اور اس سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک موقع پر گستاخی کی گئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر کو بہانہ بنا کر، تو اس وقت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف نکاح کیے، متعدد نکاح کیے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی اعتبار سے، مسائل کو بیان کرنے کے اعتبار سے، کسی کے ساتھ ہمدردی اور مربت کا برتاؤ کرنے کے واسطے، اور لوگوں کو دینی تعلیم دلوانے کے واسطے مختلف حیثیتوں سے، کیونکہ آپ کی حیثیت شارع کی ہے، قانون بتانے والے اور قانون بنانے والے کی حیثیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر یہ مرحلہ آ جائے تو کس طرح نبھاؤ کیا جائے گا اور کیسے سلوک کیا جائے گا۔ اس حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نکاح کیے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنا صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذہب ہے، خود یہ غیر مسلموں کا جو مذہب ہے ان کے اندر بھی رواج ہے، اور ان کے اندر بھی یہ لوگ عام طور پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے اور بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں۔ آپ اگر ان کی تاریخیں پڑھیں گے تو ان کے جتنے مذہبی رہنما گزرے ہیں
وہ سارے کے سارے صرف چند شادیوں پر اکتفا نہیں کیے، سووں کی شادیاں ان کے حساب میں آپ کو ملے گی۔ اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنا یہ مرد کا اختیار اور مرد کو حق ہے۔ تو عام طور پر مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس قانون کے ذریعے یہ کوشش کی جائے گی کہ ایک شادی سارے انسانوں، سارے ملک کے رہنے والوں کے لیے عام کی جائے۔ ایک بڑے غیر مسلم رائٹر ہے اور ماہر ہے ڈاکٹر مالک رام، انہوں نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ اگر ایک شادی سب کے اوپر لاگو کر دی جائے تو اس کی وجہ سے خود سماج میں اور معاشرے میں کئی خرابیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد پیدائش کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، مان لیا جائے دونوں کا تناسب اور دونوں کا فیصد پرسنٹیج برابر ہوتا ہے، لیکن اموات کے اعتبار سے، موت کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے گا تو مردوں کا پرسنٹیج عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ مرد فوجی ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، یا پہلے زمانے میں لشکروں میں جاتے تھے اور اس کی وجہ سے مردوں کی موت ہوتی اور کئی لوگ مارے جاتے، ایکسیڈنٹس ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں مرد مرتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو ایک پرسنٹیج عموماً مردوں کا مرنے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر سماج میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے اور مردوں کی تعداد گھٹ جائے اور پھر اس کا صحیح طریقہ کار لوگوں کے سامنے بتایا نہ جائے تو اس کے نتیجے میں سماج کے اندر بے راہ روی پیدا ہوگی، غلط طریقے رواج پائیں گے اور غلط چیزیں دنیا میں عام ہوتے رہے گی۔ اس لیے شریعت کے جو نظام ہے، شریعت کو جو قانون و دستور ہے، وہ بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ ہے۔ تو پہلا جو ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنا یہ صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، غیروں کے پاس بھی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ہے تو ترغیب دی گئی کر سکتا، لیکن اس صورت میں کر سکتا جب وہ انصاف کرنے کے اوپر قادر ہو، اس کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہو، اگر انصاف کرے گا۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خیرکم لاہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والا۔ اب یہ مسئلے، جتنے مسئلے ہیں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ میں طلاق وغیرہ، یہ ہر موضوع اتنا طویل ہے کہ صرف ایک ایک موضوع پر پوری بات کی جائے، لیکن بہرحال کچھ اشارے اس موقع پر آپ حضرات کو دینا ہے تاکہ ہمارا ذہن ہو کہ اس یونیفارم سول کوڈ میں کون سے مسئلے آتے ہیں۔ بس اشارتاً آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کیا جا رہا۔ دوسرا معاملہ ہے طلاق کا معاملہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق مرد کو اختیار دے کر عورت کو مجبور اور مظلوم بنا دیا گیا ہے، جبکہ شریعت یہ نہیں کہتی، عورت صرف مرد کو اختیار ہے۔ طلاق دینے کا اختیار اگرچہ کہ مرد کو دیا گیا، لیکن اس کی حکمتیں کیا ہے، اس کی مصلحتیں کیا ہے، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورت کو بالکل باندھ کر نہیں رکھ دیا گیا کہ عورت شوہر کے ظلم سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ظلم کی چکی میں پستے رہے اور صرف مرد طلاق کو اختیار کر کے عورت کو ڈرائے، دھمکائے، پریشان کرے اور عورت مجبور اور لاچار بن کر جیتے رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ طلاق کے بارے میں سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق دینا ہے۔ طلاق اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، طلاق کی اسلام میں حمایت نہیں کی گئی، طلاق اسلام میں تعریف نہیں کی گئی، لیکن ایک وقت ضرورت انسان کو پڑ جاتی ہے، مجبوری انسان کو آ جاتی ہے، تو اس مجبوری سے نکلنے کا حل بتایا گیا کہ تم اس طریقے سے اپنی مجبوری کو دور کر سکتے ہو، اپنے پریشانی کو حل کر سکتے ہو۔ وہ مجبوری کا حل کرنے کا طریقہ طلاق ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق کی زندگی ہے تو قرآن کریم میں باضابطہ اہتمام کے ساتھ دونوں کو اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ ایک کپڑے کی طرح حیثیت رکھتے ہیں۔ کپڑا انسان کے سطر کو چھپاتا ہے، انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، انسان کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، انسان کے زخموں کو چھپاتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہے، ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کا سہارا اور ضرورت بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ زندگی وہ گزاریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھی زندگی گزارو، اور وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑے والی زندگی شوہر اور بیوی کے ذریعے تمہاری بنائی۔ یعنی جتنی قرآن کی تعلیم آپ دیکھیں گے،
حدیث کی آپ تعلیم دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو زور دیا گیا، تاکید دی گئی، وہ یہ کہ مل کر رہے، حقوق ادا کرنے والے بنے۔ اور قرآن میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر تم کو کوئی چیز عورت کی پسند نہیں آتی ہے تو تم اس چیز کو چھوڑ دو، کوئی اور چیز ہوگی اس کے اندر اچھی، وہ چیز کو تم پسند کرنے والے بنو، اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ حقوق ادا کرنے والے بنو۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بعض اوقات انسانی زندگی میں اونچ نیچ آنے کی وجہ سے یا آپسی تعلقات کے نبھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے دوری اور علیحدگی اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے پہلا ضابطہ یہ بیان کیا کہ پہلے شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت والا معاملہ کریں۔ اگر یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا تو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دونوں بستروں کو علیحدہ کر دے۔ اس کے بعد تیسرا معاملہ بیان کیا گیا، اگر یہ بھی نہیں ہو تو عورت کے خاندان کے ایک اچھے انصاف کرنے والے آدمی کو، مرد کے خاندان کے ایک اچھے انصاف کرنے والے آدمی کو، دونوں کو جج اور فیصل بنا کر اپنے معاملات کو حل کروائے۔ اگر یہ دونوں مل کر ان عورت اور بیوی کے مسئلے کو، نزاع کو، جھگڑے کو حل کروائیں گے تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر مصالحت پیدا کرے گا۔ اگر مصالحت نظر نہیں آ رہی تو پھر دونوں میں علیحدگی اختیار کر دی جائے گی۔ علماء نے اس کی مثال ایسی دی ہے کہ جسم کے اندر پھوڑا ہو جائے اور پھوڑا بڑا ہو جائے کہ جس کو ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کو نشتر لگانا پڑے گا اور نکالنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر آدمی نہیں چاہتا کہ انسانی جسم میں پھوڑے ہوتے رہے، کاٹ لیتے پھرتے رہے، کوئی نہیں چاہتا، وہ ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات شوہر اور بیوی کی ازدواجی زندگی اور فیملی لائف میں نبھاؤ نہیں ہوتا تو مجبوری کی صورت میں طلاق کے ذریعے ان دونوں کے درمیان علیحدگی پیدا کروائی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اور مرد کو اختیار دیا گیا، عورت کو اختیار نہیں دیا گیا، گویا کہ عورت کو مجبور اور لاچار بنا دیا گیا۔ اس کی بھی وجوہات بیان کی گئی علماء نے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی ذمہ داریاں رکھی ہے، وہ بیوی کا خرچ اٹھائے گا، بچوں کا خرچ اٹھائے گا، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے رہنے کے گھر کا انتظام کرے گا، کپڑوں کا انتظام کرے گا۔ عورت کے اوپر وہ نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہے۔ عورت کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر نرمی رکھی ہے، جذباتی مزاج رکھا ہے۔ وہی جذباتی مزاج ہونے کی وجہ سے وہ شوہر سے محبت بھی کرتی ہے، اولاد کی تربیت بھی کرتی ہے، رشتوں کو نبھاتی بھی ہے، اور اسی جذباتی کیفیت کی وجہ سے وہ جلد بازی میں فیصلے کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو شوہر سے تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی، عورت چاہتی کہ میں مرد کو طلاق دے دوں اور علیحدہ ہو جاؤں، اور دوسری طرف مرد کو اختیار دیا گیا۔ مرد سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے، سمجھداری والا ہوتا ہے، اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بیوی کو طلاق دے دوں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو نان و نفقے کا انتظام کیسے کر پاؤں گا، لہذا ان ساری ذمہ داریوں کو سوچتے ہوئے اقدام نہیں کرتا۔ وہ اپنے گھر کو سنبھالنا چاہتا ہے، گھر کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے، اور آگے بڑھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچنا بھی چاہتا ہے تاکہ میرا مال ان چیزوں پر نہ جائے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے یہ کہا کہ مرد طلاق کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اگر مرد طلاق نہیں دے رہا، عورت پر ظلم کر رہا، عورت پر زیادتی کر رہا، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اللہ نے اور راستے عورت کے لیے رکھے ہیں۔ یا تو وہ خلا لے سکتی ہے، اگر خلا میں شوہر اور بیوی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ ہے، اگر شوہر راضی نہیں ہو رہا اور ظلم برابر کر رہا ہے تو شریعت دارالقضاء کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی خلا لی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فسخ کرنا ہے، نکاح کو توڑوانا ہے، جو مسلمانوں کے دارالقضاء وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر نکاح کو توڑوایا جا سکتا ہے قاضی کے پاس جا کر پورے معاملات کو حل کروا کر۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، یہ تو ٹائم یہاں تک ہو گیا ہے، دو موضوع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، تعدد ازواج اور طلاق کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اس وقت ہم لوگوں کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ جو قوانین کو بنیاد بنا کر کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ایسی زیادتی ہے، کمی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود نہیں معلوم کہ ہماری شریعت، ہمارا قانون زندگی، ہمارا قانون نبی کتنی رحمتوں والا قانون ہے۔ ہم کو نہیں معلوم نکاح کیسے کرنا ہے، ہم کو نہیں معلوم گھر کیسے چلانا ہے، ہم کو نہیں معلوم حقوق کیسے ادا کرنا ہے، ہم کو نہیں معلوم نفقہ خرچہ کیسے برداشت کیا جاتا، ہم کو نہیں معلوم طلاق کی نوبت آنے پر کیا صورتحال اختیار کی جاتی ہے۔ طلاق غصے میں لے دینے کا نام نہیں ہے۔ آج طلاق کا جو ایشو بڑھتے جا رہا اور طلاق کی کثرت ہوتے جا رہی، وہ معمولی باتوں پر آدمی کو چیز پسند نہیں آ رہی، طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے شریعت کے نظام کو نہیں سمجھا۔ اب ایسے موقع پر جب ہمارے پاس اس طرح کے قوانین بنائے جانے کی بات کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کروں، ہمارے ملک نہیں پوری دنیا کے ایک بڑے عالم دین، عربی زبان کے ادیب، خطیب، مصنف حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی تھے، اور انہوں نے
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے قانون کو اپنی ذات سے توڑو گے، اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو قانونی اعتبار سے قانون کو توڑوائے گا۔ تمہاری رحمت اسی میں ہے کہ تم اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں لاؤ تو کوئی اللہ کے قانون پہ انگلی اٹھانے والا پیدا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس شریعت کے قوانین ٹوٹ رہے، نکاح ہو رہا شریعت کے لحاظ سے نہیں ہو رہا، زندگی گزر رہی شریعت کے لحاظ سے نہیں ہو رہی، بچوں کی پرورش ہو رہی شریعت کے لحاظ سے نہیں ہو رہی، اسی طرح دیگر اور چیزیں ہیں، رسم و رواج کے معاملے میں ہمارا معاشرہ جکڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غیروں کو بتاتے کہ ہمارے مسلمان ایسے۔ آج ہمارے پاس فخر کن چیزوں پر کیا جا رہا؟ لاکھوں کی شادی ہو رہی، فخر کیا جا رہا، لاکھوں کا ڈیکوریشن ہو رہا، فخر کیا جا رہا، کئی قسم کے پکوان ہو رہے، فخر کیا جا رہا، ناچ رہے، گا رہے، آرکیسٹرا رکھ رہے، اس پر ہم فخر کر رہے۔ یہ صورتحال ہے جو غیروں کو ہمارے خلاف اکسا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ تم شریعت پر عمل نہیں کرتے تو ہم بھی عمل کرنے نہیں دیں گے، ہم عمل کرنے والے بنے۔ اس وقت مجھ سے اور آپ سے جو مطالبہ ہے شریعت کا وہ یہ کہ شریعت کے جو قوانین ہیں ان شریعت کے قوانین پر ہم عمل کریں، اور بالاتفاق اگر کسی طرح کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، یہ پرسنل لا والے جو مسائل ہے کہ خلا کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، گھریلو جھگڑوں کا معاملہ ہے، اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے ہم غیروں کے پاس جانے کے بجائے علماء کے پاس، دارالقضاء جہاں چلتے ہیں، محکمہ شریعہ جہاں چلتا ہے، شریع فیصلہ کمیٹی جہاں چلتی ہے، وہاں اپنے معاملات کو لے جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے نزاعات کو، اپنی نا اتفاقیوں کو شریعت کی روشنی میں حل کریں گے تو یاد رکھیے کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہماری شریعت میں مداخلت کرے۔ ہم مداخلت کے دروازے کھول کر ان کو بتا رہے ہیں، ہم ان کو موقع دے رہے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے، تم جو چاہے فیصلے کرو۔ اب وہ تو ان کو تو چاہیے تھے بہانے، اب وہ ان بہانوں کی بنیاد پر اس طرح کے قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، ملکی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، اس کی بہت ساری بحثیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پرسنل لا کے اندر جو یونیفارم سول کوڈ کا جو زر پڑتی ہے وہ مسلم پرسنل لا کے اوپر پڑتی ہے، اور مسلم پرسنل لا میں جو مسئلے آتے ہیں وہ ایک سے زائد شادی کرنے پر، طلاق پر، نکاح پر، اسی طرح خاندان و نفقے پر، اولاد کو پالنے پر، یہ چند مسائل ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پر جو اس مسئلے کی، اس کوڈ کی، قانون کی زد میں آتی ہے، اس کو ہم سمجھنے والے بنے اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرے۔ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اپیل یہ بھی کی جا رہی کہ لا کمیشن کو جو جواب دینا تھا وہ جواب کا پورا بنا دیا گیا ہے، اس کو آپ اسکین کریں اور اس کے بعد اپنا ای میل آئی ڈی وغیرہ ڈالیں تو خود بخود آپ کی طرف سے بھی جواب ناگواری کا، ناراضگی کا، عدم اتفاق کا چلے جائے گا۔ تو ہم کو ایک طرف مسائل کے بارے میں باشعور بھی ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مسائل کو صحیح سمجھنا بھی چاہیے کہ کون سے مسائل ہیں جو پرسنل لا میں آتے ہیں اور کون سے مسائل وہ ہیں جو پرسنل لا میں نہیں آتے ہیں، اور جو مسائل پرسنل لا میں آتے ہیں تو ان کو حل کرنے کا شریعت نے کیا طریقہ دیا ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری اور مسائل تو اور بھی تھے، لیکن بہرحال ان چند باتوں کے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔